अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। 3-4 अहम तरीन ख़बरें आपसे शेयर करेंगे। काफ़ी दिनों के बाद आपसे मुलाकात हो रही है, इसके लिए माज़रत ख़्वाह हैं, कुछ ज़ाती वजूहात थीं। अब सबसे पहली ख़बर जो है वो इमरान ख़ान साहब ने अडियाला जेल में वकला और मीडिया से गुफ्तगू की है। जो उनकी गुफ्तगू है वो मैं एज़ इट इज़ आपके सामने पढ़ देता हूँ। वो कहते हैं कि इस मुल्क की हकीकी आज़ादी की खातिर हम आखिर तक लड़ेंगे। अडियाला जेल को एक कर्नल गैर कानूनी तौर पर कंट्रोल किए हुए है, जो बिल्कुल गैर कानूनी है। जेल मैनुअल के मुताबिक जेल अथॉरिटी इंचार्ज है, लेकिन कर्नल कानून को जूते की नोक पर रखते हुए सब कुछ काबू किए हुए है। मेरी अहलिया से मेरी मुलाकात जेल मैनुअल में इजाज़त के बावजूद बार बार रुकवाई जा रही है। ये तीसरी दफ़ा है कि मेरी मुलाकात बुशरा बीबी से नहीं करवाई गई। अदालत के अहकामात के बावजूद मुझे मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी सियासी लोगों से भी मुलाकात नहीं करवाई जाती। दूर दराज से लोग मुझसे मुलाकात के लिए आते हैं, उनको घंटों इंतज़ार करना पड़ता है, लेकिन उनको इजाज़त नहीं दी जाती। मेरी किताबें तक रोक ली जाती हैं। ये सब कुछ करने का मकसद मुझ पर और मेरी अहलिया पर दबाव बढ़ाना है, लेकिन हम टूटने वाले नहीं हैं। उन्होंने कहा इंसानी हुकूक से मुतालिक हमारी पिटीशंस अभी तक लाहौर हाई कोर्ट में जस्टिस बाकिर नजफी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा हैं, जिन पर अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई। मुल्क में चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल है। गैर कानूनी छापे मारे जा रहे हैं। हमें एक जलसा या कन्वेंशन तक करने की इजाज़त नहीं है। आइन हमें ये हक देता है कि हम जलसे करें, लेकिन हमसे हमारे आइनी हुकूक छीने जा रहे हैं। मुल्क में हर तरफ इंसानी हुकूक पामाल हैं और अंधेरों का दौरा है। पाकिस्तान को क्रिकेट की वजह से बैनुल अक़वामी सतह पर पजीराई मिलती आई है, मगर अब इस शोबे को भी मंजूर नज़र अफराद की भर्तियाँ करके तबाही कर दी गई है। मोहसिन नकवी की साख क्या है सिवाय इसके कि वो इस्टेब्लिशमेंट का टाउट है। उसने क्रिकेट की तबाही कर दी है। क्रिकेट के हवाले से पूरा निज़ाम चेयरमैन के ज़ेर साया होता है। मोहसिन नकवी के पास क्रिकेट के हवाले से कोई तजर्बा नहीं है। किसी भी बॉलर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि वो टेस्ट क्रिकेट खेलता हो ताकि उसमें स्टेमिना मौजूद हो, मगर यहाँ टीम में ऐसी सिलेक्शन की गई है जिसमें खिलाड़ियों ने कोई ऐसी कारकर्दगी नहीं दिखाई। उन्होंने कहा कि मेरे दौर में मैंने रमीज़ राजा को चेयरमैन पीसीबी बनाया था, जो क्रिकेट का खिलाड़ी था और तजर्बाकार था। मोहसिन नकवी को पहले निगरां वज़ीर आला लगाया गया। उसके दौर में जिस तरह इंसानी हुकूक की पामाली हुई, उसकी मिसाल नहीं मिलती। 8 फरवरी को मुल्क का सबसे बड़ा फ्रॉड हुआ, तब भी यही निगरान वज़ीर आला था और उसकी सरपरस्ती में पंजाब में इंतखाबी फ्रॉड हुआ। अब ये वज़ीर दाखिला है और पाकिस्तान में अमन व अमान के हालात ख़राब हैं। ये शख्स हर शोबे में नाकाम है। मोहसिन नकवी आसिफ ज़रदारी को अपना आइडियल मानता है। वही आसिफ ज़रदारी जिसके मिस्टर 10% के किस्से पूरी दुनिया में मशहूर हैं। जिस शख्स का आइडियल आसिफ ज़रदारी जैसा शख्स हो, उसकी कारकर्दगी क्या ही हो सकती है। उन्होंने कहा कि मेरे मुकर्रर करदा पार्टी ओहदेदारान ही पार्टी पॉलिसी देने के मजाज हैं। उन्होंने कहा कि पार्टी डिसिप्लिन की बहुत अहमियत है। जंग बाहर वालों के ख़िलाफ़ होती है। अपने लोगों के ख़िलाफ़ बात करके और असल मौज़ूआत से तवज्जो हटाकर दूसरी जमातों को ये मौका दिया जाता है। उन्होंने कहा कि दूसरी जमातों को मौका दिया जाता है कि वो उनके एजेंडे को परवान चढ़ाएं। उन्होंने कहा मेरे बार बार मना करने के बावजूद शेर अफजल मरवत बयान देने से नहीं रुका, इसीलिए उसको पार्टी से निकाला गया है। ये इमरान खान साहब ने कहा है
اور اب یہ بات واضح ہو گئی ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ پتہ نہیں عمران خان صاحب نے شیر افضل مروت کو نکالا ہے یا نہیں۔ اب کل عمران خان صاحب نے میڈیا سے اور وکلاء سے گفتگو کرتے ہوئے خود ہی بتا دیا ہے۔ دوسری طرف حکومت اتنی خوف زدہ ہے اپوزیشن کے اتحاد سے اور اپوزیشن کی جو قومی کانفرنس ہے اس سے۔ اب لیجنڈ ہوٹل کا داخلی راستہ بند کر دیا گیا۔ یہ تیسرا مقام ہے جہاں پر اپوزیشن نے اپنی کانفرنس کرنی تھی، مگر اسے بھی سیل کر دیا گیا ہے۔ دوسری طرف حکومتی وزراء کہتے ہیں کہ لیجنڈ ہوٹل کھلا ہوا ہے، جبکہ وہ غلط بیانی کر رہے ہیں۔ اپوزیشن لیڈر سمیت دیگر رہنماؤں کی زبردستی داخل ہونے کی کوشش۔ شاہد خاقان عباسی نے کہا ہے کہ ہم ڈنڈے کھانے کو تیار ہیں۔ کیا کل شہباز شریف بھی ڈنڈے کھا سکے گا؟ اگلی خبر آپ کے ساتھ رکھتے ہیں کہ شہری کو کچلنے کے کیس میں سابق چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس شہزاد احمد خان اور حال ہی میں وہ سپریم کورٹ کے جسٹس ہیں، اس کیس میں شہری کو کچلنے کے کیس میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس شہزاد ملک کی بیٹی کی بریت کا تفصیلی فیصلہ جاری۔ تفصیلی فیصلے میں لکھا گیا ہے کہ جب پوسٹ مارٹم ہی نہیں ہوا تو ملزمہ کو کیس میں سزا کیسے دی جا سکتی ہے۔ دوسرا، جج صاحب نے لکھا ہے کہ جائے وقوع سے خون کے شواہد بھی حاصل نہیں کیے گئے جنہیں گاڑی سے میچ کیا جاتا۔ ماجد نظامی نے کہا ہے آج کل جو اخبارات میں مریم نواز نے اپنی 1 سالہ کارکردگی کے حوالے سے اشتہارات جاری کیے ہیں اس پہ کروڑوں اربوں روپے کا ضیاع کیا گیا ہے، جو کہ پاکستانی قوم کا، پنجاب کی لوگوں کا پیسہ تھا، پنجاب کا ٹیکس پیئر کا پیسہ تھا، اسے لٹایا گیا ہے۔ اور اس میں آپ کے علم میں ہوگا کہ 60 صفحات پر مشتمل مریم نواز نے اپنا اشتہار جاری کیا ہے، اور شرم آتی ہے میڈیا کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے، میڈیا کی چاپلوسی کو دیکھتے ہوئے، میڈیا کی بے حیائی کو دیکھتے ہوئے کہ کوئی اتنا بھی بے حیا ہو سکتا ہے، کوئی اس حد تک بھی گر سکتا ہے کہ وہ اپنے اشتہاروں کے لیے سب کچھ انہوں نے اپنی صحافت کو، اپنی خودداری کو، اپنی غیرت کو بیچ ڈالا ہے پیسے کی خاطر۔ ماجد نظامی کہتے ہیں کہ آج کے اخبارات میں پنجاب حکومت نے 60 صفحات پر مشتمل اشتہارات شائع کیے ہیں، جن کا بیشتر حصہ کارکردگی رپورٹ سے کہیں زیادہ مریم نواز کی مختلف انداز میں بنائی گئی تصاویر ہیں۔ واضح رہے کہ یہ کل کی خبر نہیں ہے، 2 دن پہلے کی خبر ہے۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ اسرار جامعی کا شعر یاد آ رہا ہے کہ چاپلوسی کے ہنر میں مجھے یکتا کر دے، چاپلوسی کے ہنر میں مجھے یکتا کر دے، جو بھی ہو میرے مقابل اسے پسپا کر دے۔ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ پشتونوں کی 2000 سال کی تاریخ میں عمران خان واحد سیاسی شخصیت ہیں جسے پشتونوں نے یوں چاہا کہ اس کے ساتھ ڈٹ کے کھڑے ہیں۔ میں پختونوں سے کہتا ہوں پیچھے نہ ہٹنا، وفا کی مثال قائم کرنا، تاکہ آپ جس کا ساتھ دیتے ہو اسے اکیلا نہیں چھوڑتے۔ اب اگلی خبر آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ علیمہ خان صاحبہ نے کہا ہے کہ عمران خان کرکٹ میچ کی وجہ سے شدید غصے میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ محسن نقوی کو چیئرمین پی سی بی لگا دیا گیا ہے، حالانکہ وہ پہلے کے تمام شعبے تباہ کر چکا ہے جہاں جہاں اسے لگایا گیا۔ تیمور خان جھگڑا کہتے ہیں کہ جب سندھ کے لوگوں کے لیے پانی کے مسئلے پر بلاول بھٹو اسٹینڈ نہیں لے سکتا تو پاکستان کے لیے کیا اسٹینڈ لے گا۔ واضح رہے کہ جو یہ چولستان میں زمین لی گئی ہے، ایک تو وہاں سے غریب، نادار، مظلوم چولستانیوں کی زمینیں جو وہ صدیوں سے آباد کرتے ہوئے آ رہے ہیں ان سے وہ چھین لی گئی ہے۔ صدیوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ سن آف سوائل ہیں، چولستانی وہیں کے باسی ہیں، پاکستان بننے سے پہلے بھی وہ وہیں پر ہی آباد تھے، اور پاکستان بننے کے بعد تو جو 76-77 سال ہوئے وہ آپ کے سامنے ہیں، ان سے وہ زمین چھین لی گئی ہے، اور وہ زمین اب فوج کے حوالے کی جا رہی ہے کہ فوج نے اب کاشتکاری بھی کرنی ہے۔ تو اس طرح سے، اور اس پانی کے، اس زمین کو سیراب کرنے کے لیے
5 سے 6 نہریں نکالی جا رہی ہیں، تو اس کے اوپر یہ بات کر رہے ہیں کہ سندھ کا پانی وہاں پر شاید استعمال ہو جائے، جو ان کے مبینہ طور پر یہ کہنے کا مقصد ہے۔ اور اسی پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جو سندھ کے لوگوں کے پانی کے مسئلے پر اسٹینڈ نہیں لے سکتے تو وہ پاکستان کے لیے کیا اسٹینڈ لیں گے۔ اور یہ رکن قومی اسمبلی ہیں، حکومتی رکن قومی اسمبلی خالد مکسی کہتے ہیں یہ اسٹیبلشمنٹ کے بہت زیادہ قریب ہیں، اور ان کا بیان بھی وہی ہے جو چند دن پہلے مولانا فضل الرحمان نے بیان دیا تھا، اور وہ بہت خطرناک بیان ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بلوچستان میں اب کوئی نہیں جا سکتا، سڑکوں پر BLA والے سرعام گھوم رہے ہیں، کل ایک وزیر سے ہتھیار لے کر اسے چھوڑ دیا، لوگوں کے پاس اب صرف ہتھیار اٹھانے کا آپشن رہ گیا ہے۔ یہ بہت ہی خطرناک صورتحال ہے پاکستان کی، تو اس کے اوپر توجہ دینی چاہیے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ مصطفیٰ کیس میں کہا گیا ہے کہ مصطفیٰ کو ولن کی طرح قتل کیا، پہلا راڈ مارا تو مصطفیٰ زخمی ہوا اور فرار ہونے کی کوشش کی، میں نے کہا ٹاس ہوگا، ہیڈ آ گیا تو چھوڑ دوں گا، ٹیل آ گیا تو مار دوں گا، سکہ اچھالنے پر ٹیل آنے پر میں نے مصطفیٰ کو راڈ ماری، دوسری بار پھر ٹاس میں ٹیل آیا، تیسری بار ٹاس کیا اور اس ٹاس کے بعد مصطفیٰ کو جلا دیا۔ ملزم نے اعتراف جرم کر لیا، ارمغان نے اعتراف جرم کر لیا ہے، اپنے جرم کا اقرار کر لیا ہے، اعتراف کر لیا ہے، اقبال کر لیا ہے، اپنا جرم قبول کر لیا ہے۔ اب چاہیے تو یہ کہ پولیس جو خامیاں چھوڑ دیتی ہے وہ وہاں پر صرف تفتیش میں لکھتی ہے کہ فلاں ملزم نے اقبال جرم کر لیا، مگر اسے مجسٹریٹ کے روبرو پیش نہیں کیا جاتا، اس کا 164 کا بیان ریکارڈ نہیں کروایا جاتا مجسٹریٹ کے سامنے، اور اس اقبال جرم کی جو پولیس کے سامنے دیا جائے اس کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ تو اب اس نے اگر مبینہ طور پر اقبال جرم کر لیا ہے تو اسے پولیس کو چاہیے کہ فوراً جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کرے اور 164 کا بیان ریکارڈ کروائے، جس کی بہت اہمیت ہے۔ حسنات ملک کہتے ہیں کہ لاہور اور اسلام آباد ہائی کورٹ بارز کے انتخابات میں PTI کے حامی گروپوں کی فتح حکومت اور احسن بھون گروپ کے لیے بہت شاکنگ ہے۔ یہ کیا ہوا ہے؟ یعنی وہ سوچ نہیں پا رہے کہ یہ کیا ہو گیا۔ اس الیکشن کے نتائج سے اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 اور سپریم کورٹ کے چند ججز کو تقویت ملے گی۔ دیکھیے انتخابات تو جہاں پر بھی پاکستان میں، پاکستان کے کسی بھی علاقے میں اگر فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں گے بغیر کسی دھاندلی کے تو 100% تحریک انصاف جیتے گی، مگر جہاں پر 8 فروری کی طرح کے بندوبست کیے جائیں گے تو وہاں یہ اپنی مرضی سے جو چاہیں رزلٹ متعین کر سکتے ہیں، کیونکہ سب کچھ آج کل انہی کے ساتھ ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔